دوستو سلام مسنون، اب آپ پی ایم خلیل الرحمان سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ آج کی خبریں بہت روچک ہیں، آپ کو سن کر خوشی ہوگی۔ کسانوں کا بند جو ہوا تھا کل، وہ کامیاب رہا ہے۔ آخر وہ پنجاب کے کسان ہیں۔ پنجاب کے کسانوں کی اکثریت ہے، شاید ہریانہ اور دوسرے صوبوں کے کسان بھی ہیں۔ ہندوستان بھر کے کسان ہیں، ان کے ساتھ حکومت جو برتاؤ کر رہی ہے وہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کسانوں کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان کا بند کامیاب رہا۔ وہ تیار ہیں اس احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر بہتر یہ لگتا ہے کہ حکومت اس ڈیمانڈ کو مانتے ہوئے تینوں زرعی قوانین کو واپس لے لے۔ یہ اہم خبر ہے۔ کل کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا کلیم صدیقی صاحب ارس جو ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چند ساتھی بھی حراست میں ہیں۔ ہندوستان بھر کے لوگ، اچھے لوگ، وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مانگ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ان کو جلد رہا کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور کر بھی رہے تھے۔ ایسے ایک مہان اسلامی اسکالر کو ارسٹ کرنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج چنئی میں بھی ایک احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ علماء کونسل کی طرف سے ہو رہا ہے، اور بہت سی خبریں ہیں، انشاءاللہ میں سناؤں گا، سنیے گا۔ آج جو خبریں میں سنانے والا ہوں وہ زیادہ ہی ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ اہم خبریں ہیں، اس لیے مناسب سمجھا کہ میں چند زیادہ خبروں کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے سلسلے میں جو باتیں آج کے سہارا اخبار میں شائع ہوئی ہیں وہ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ دلچسپ ہیں یا نہیں یہ آپ سوچ سکتے ہیں، میرے نظریے کے مطابق دلچسپ ہیں۔ وہ سب کیا خبریں ہیں ان سب کو سنیے گا اور اپنے خیال سے آگاہ کرائیے گا۔ اچھا، تو اب میں خبروں کی طرف جاتا ہوں۔ بھارت بند کو زبردست حمایت، ملک بھر میں کسان سڑکوں پر۔ ہریانہ اور پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں ٹرینوں کی رفتار پر بریک، آمد و رفت متاثر۔ زرعی قوانین کو فوراً واپس لینے، ایم ایس پی پر قانون بنانے سمیت مختلف مطالبات کی حمایت میں کسان مورچہ نے پیر کو بھارت بند کی اپیل کی، جو شام 4 بجے ختم ہو گیا۔ کسان تنظیموں کے ذریعے یہ بند پیر کی صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک کے لیے کیا گیا تھا۔ بھارت بند کا اثر دہلی سمیت ملک کے کئی حصوں میں دیکھا گیا۔ کئی جگہ ٹرینیں رک گئیں تو کہیں سڑکیں سنسان نظر آئیں۔ کسان
ملک کے الگ الگ حصوں میں مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ مقامات پر مظاہرین نے سڑکوں اور ریلوے ٹریک کو جام کر کے زرعی قوانین کے خلاف اپنا احتجاج درج کیا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دہلی سے لے کر بہار تک اور ہریانہ و پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں آج کے بھارت بند کا اثر دیکھنے کو ملا۔ پنجاب اور ہریانہ میں مختلف مقامات پر کم و بیش 2 درجن سے زائد ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ وہیں راجدھانی دہلی کا سڑک ٹرانسپورٹیشن بڑے پیمانے پر متاثر ہوا۔ کسانوں نے یو پی گیٹ بارڈر پر دہلی ایکسپریس وے کے تمام لین کو بند کر کے مخالفت درج کرائی۔ 10 گھنٹے تک کسانوں نے سڑک پر بیٹھ کر دھرنا دیا۔ اس درمیان کسانوں نے سرکار کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ ایکسپریس وے بند ہونے کے سبب دہلی اور نوئیڈا جانے والے ڈرائیوروں کو پریشانی ہوئی، انہیں جام کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس کی جانب سے یو پی گیٹ آنے والے تمام راستوں پر بریگیڈنگ لگا کر بند کر دیا گیا، جس کے سبب لوگوں کو مہاراج پور بارڈر سمیت دیگر متبادل روٹوں سے آنا جانا پڑا۔ بند کسانوں کے ساتھ مزدور، کاروباری ملازمین، ٹریڈ یونین اور سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی۔ دہلی سیاحوں کے لیے ایپ لانچ۔ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر پیر کو قومی راجدھانی کے تمام سیاحتی مقامات کی معلومات دینے والے موبائل ایپ کو لانچ کیا گیا۔ یوم سیاحت کے موقع پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اس ایپ کو لانچ کیا۔ اس ایپ کو دہلی حکومت کے محکمہ سیاحت نے تیار کیا ہے۔ اس ایپ سے سیاحوں کو تمام ضروری معلومات دستیاب ہو سکیں گی۔ محکمہ سیاحت کے افسر کے مطابق اس ایپ کے لانچ ہو جانے کے بعد دہلی کے سیاحوں کے سفری تجربات بدل جائیں گے۔ سیاحوں کو ایپ کے ذریعے سے اب ایک کلک میں تمام ضروری خدمات کی معلومات مل جائیں گی۔ اس ایپ میں دہلی کے سیاحتی مقامات کی مختصر تاریخ بھی ملے گی۔ ایپ کو لانچ کرنے کے بعد مسٹر کیجریوال نے کہا کہ دہلی ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ ایپ سیاحوں کی مکمل مدد کرے گا۔ سیاح ایپ کو اوپن کرنے کے بعد اپنے 5 کلومیٹر کے دائرے کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اس میں تاریخی مقامات، تفریحی مقامات اور عوامی مقامات کی معلومات ملے گی۔ بہت سی باتیں ہیں اس ایپ میں۔ اگر آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کو بھی بہت سی باتیں دلی میں معلوم ہو سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ، دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اللہ کی قدرت لاجواب ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اب بھی یہ ہونے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ وہی ٹائم فش، مقابلہ، ایک دوسرے کے خلاف بیر۔ یہ کیوں؟ سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی میں سب کی خوشی ہے۔ بین الاقوامی فلائٹس کے لیے پوری طرح تیار۔ افغانستان میں حکومت کر رہے طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کابل کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ
بین الاقوامی پروازوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور اب تمام ایئر لائنز اپنی خدمات دوبارہ شروع کر سکتی ہیں۔ ترجمان عبدالقہار نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ کابل بین الاقوامی ہوائی اڈے کے مسائل کو حل کر لیا ہے اور ہوائی اڈہ ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان نے تمام ایئر لائنز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا کہ ان تمام ایئر لائنز اور ممالک سے پہلے کی طرح پرواز شروع کرنے کی امید ہے جہاں سے پہلے کابل کے لیے پروازیں آئی تھیں۔ مسٹر بلکی نے کہا کہ وزارت خارجہ نے پروازوں کے آپریشن میں اپنی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہوائی اڈے کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ 15 اگست کو ملک میں طالبان کی حکومت کے آغاز سے طویل عرصے سے معطل ایئر لائنز حالیہ ہفتوں میں دوبارہ شروع ہوئی ہیں۔ اس دوران کئی طیارے قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، ازبکستان، قزاقستان اور پاکستان سے انسانی امداد کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی تجارتی پروازیں پاکستان، ایران اور قطر سے بھی آئی۔ طالبان ہوتے ہیں، افغانستان ہے۔ یہاں کا قانون عجیب ہے، کیا ہم عجیب و غریب کہہ سکتے ہیں؟ جیسے بھی ہو، آج کی خبر کیا ہے اور کس سلسلے میں میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ اس پر بھی آپ نظر کیجیے۔ میں یہ خبر آپ کو پڑھنے والا ہوں، طالبان کی طرف سے آئی ہے۔ اس پر آپ کا کیا خیال ہے یہ بھی بتائیے، کم سے کم گروپ میں بھیجیے تاکہ ہم سب کو معلوم ہو کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خاموشی غلط ہے، ہمیں اظہار خیال کی آزادی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے طالبان نے کیا کہا ہے یہ ہم دیکھیں۔ طالبان کی جانب سے صوبہ ہلمند میں حجاموں کو بھیجے گئے نوٹس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی بھی گاہک کی داڑھی نہ مونڈھی جائے، بصورت دیگر دکاندار ذمہ دار ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان نے صوبہ ہلمند میں داڑھی ترشوانے یا منڈوانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے صوبے بھر کے تمام حجاموں کو نوٹس بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر اطلاعات اور ثقافت حافظ رشید نے میڈیا کو بتایا کہ داڑھی منڈوانے پر پابندی کا فیصلہ مذہبی پولیس اور صوبے کے تمام حجاموں کے ساتھ ہونے والی ایک میٹنگ میں متفقہ طور پر کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر انفارمیشن اور کلچر حافظ رشید نے مزید کہا کہ داڑھی منڈوانا اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اب اس خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ادھر برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی ایک رپورٹ میں بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ داڑھی منڈوانے پر پابندی سے متعلق کابل میں بھی کئی حجاموں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ہرات کا کنٹرول حاصل کرتے ہی طالبان کی مقامی قیادت نے صوبے بھر میں داڑھی منڈوانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جامعہ نگر، مسلمانوں نے پیش کی بھائی چارے کی مثال، ہائی کورٹ میں قانون لڑائی لڑ کر بچایا مندر۔ دہلی کے جامعہ نگر کے مسلمانوں نے نور نگر میں واقع ایک مندر کو بچانے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں قانونی لڑائی لڑ کر بھائی چارے کی ایک مثال پیش کی ہے۔ جامعہ نگر کے وارڈ نمبر 206 کی کمیٹی کے ذریعے ہائی کورٹ میں داخل کی گئی عرضی میں کہا گیا تھا کہ مندر کے آس پاس بنی دھرم شالہ کو راتوں رات ہٹا دیا گیا، لیکن کاغذی طور پر یہاں
پر مندر ہے، ایسے میں اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ عرضی پر سماعت کے دوران دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ پولیس کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ قبضہ ہٹاتے وقت کسی طرح کی پریشانی اور تنازع پیدا نہ ہو۔ لے آؤٹ پلان میں جو مندر ہے وہ محفوظ رہے۔ وہیں دہلی سرکار، پولیس کمشنر اور جامعہ نگر تھانہ انچارج نے بینچ کو یقین دہائی کرائی ہے کہ مستقبل میں مندر کمپاؤنڈ میں کوئی غیر قانونی قبضہ نہیں ہوگا، ساتھ ہی وہاں پر قانون و انتظام کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عرضی دہندگان نے بتایا کہ مندر کی تعمیر 1970 میں ہوئی تھی، جو DDA کے لے آؤٹ پلان میں شامل ہے۔ مندر میں کئی مورتیاں ہیں، لیکن بلڈر کے ذریعے پہلے آس پاس کے علاقے کو اور اب مندر کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا ہونے پر علاقے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی سرکار، پولیس کمشنر، ساؤتھ MCD اور جامعہ نگر کے تھانہ انچارج کو ہدایت دی کہ وہ یقینی بنائے کہ مستقبل میں مندر کمپاؤنڈ میں کوئی غیر قانونی قبضہ نہیں ہوگا۔ دہلی پولیس اور ساؤتھ MCD نے عدالت کو مندر کمپاؤنڈ میں کسی بھی طرح کا قبضہ نہ ہونے کا یقین دلایا ہے۔ بینچ نے عرضی دہندگان کی اس اپیل کو ریکارڈ کر لیا ہے، جس میں وکیل سلوجا کے ذریعے کہا گیا تھا کہ مندر کی دھرمشالہ کو راتوں رات گرا کر زمین کو برابر کر دیا گیا تاکہ بلڈروں کے ذریعے اس پر قبضہ کیا جائے۔ عرضی دہندگان کے ذریعے دھرمشالہ کو توڑنے سے متعلق تصاویر پیش کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہلی سرکار کے شہری ترقیاتی کی ویب سائٹ پر دستیاب لے آؤٹ پلان کے حساب سے نور نگر اسٹیشن، جامعہ نگر میں مذکورہ مقام پر مندر ہے۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پیش ہوئے وکیل نے کہا کہ کارپوریشن کے ذریعے انتہام کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ دہلی سرکار اور پولیس کے دلائل کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے بینچ نے عرضی کا نمٹارا کر دیا۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے۔ جو شخص عیب جوئی کرتا ہے اور لوگوں پر آوازیں کستا ہے، اس کے لیے بڑی تباہی ہے۔ غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ نیک نصیحت وہ ہے جو دوسروں کے حال سے نصیحت پکڑے۔ مسلمانوں کی مثال یہ ایک عمارت جیسی ہے کہ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بس اتنا ہی آج کے لیے دوستو، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔